چاند کی رویت کے حوالے سے مراجع عظام میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک کے نزدیک جدید سائنسی آلات سے استفادہ درست ہے اور دوسرے کے نزدیک جدید سائنسی آلات سے استفادہ درست نہیں۔ کیا یہ روش جدید سائنسی ایجادات سے غیر منطقی انحراف نہیں ہے؟ مراجعین عظام تعلیمات قرآن کریم اور سنت معصومین علیہم السلام کی روشنی میں کیا دلیل بیان کرتے ہیں؟ چاند مسلح، یہ تو ان اواخر میں زیادہ یہ مسئلہ اٹھا ہے، کیا نام ہے، ٹیلیسکوپ وغیرہ کے ذریعے چاند نظر آئے تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے نظر آنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہی آنکھوں سے نظر آنا چاہیے ٹیلیسکوپ کے بغیر، چشم مسلح، چشم غیر مسلح۔ اب یہ کیا، لیکن یہ ان مسائل میں جھگڑے کی ضرورت نہیں، ہم تقلید کرنے والے ہیں، اپنا مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے وہی ہمارے لیے حجت۔ رہبر معظم نے بھی صریحاً کہا گفتگو میں، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ مجتہد جامع شرائط مجتہد ہے، یعنی دیکھو، یعنی جامع شرائط کیا ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، ایک مجتہد ہونا ثابت ہو، ایک عالم ہونا ثابت ہو، دو عادل ہونا ثابت ہو، تین پھر شیعہ اثنا عشری ہو، تارک دنیا ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ شرائط ہے، یہ ہو، پھر اس کا فتویٰ کیا ہے، ہمارے لیے شرعی حجت ہے۔ ممکن وہ غلطی بھی کرے، اشتباہ بھی کرے، لیکن عدالت کی شرط یہی، عالم کی شرط یہ ہے کہ سب سے بہتر سمجھنے والا ہو۔ عدالت کی شرط یہ ہے کہ اس تحقیق میں، تحقیق کرنے میں بھی کوتاہی نہ کرے، تحقیق کے بعد بیان کرنے میں بھی کسی کے خیال نہ رکھے، حقیقت بیان کرے۔ عدالت نہ ہو تو دونوں گڑبڑ کرے گا نا۔ تو ان کے بعد ہمارے لیے شرعی حجت ہے۔ البتہ وہی خود میرے خیال میں، میرے خیال تو کسی کے لیے حجت نہیں ہے، والے چشم مسلح کے ذریعے چاند دیکھنا صحیح ہے، کیونکہ مشہور حدیث نبوی ہے، صم للرؤیا وافطر للرؤیا، چاند دیکھا تو روزہ رکھو، چاند دیکھا تو روزہ کھولو۔ رمضان کے شروع میں چاند دیکھا تو روزہ رکھو، رمضان کے آخر میں چاند دیکھا تو کیا کرو، روزہ کھولو، افطار کرو۔ یہ ہے رؤیت، دیکھنے کو کہتے ہیں، نظر آنے کو، دیکھنا نہیں، نظر آنا، نظر آیا۔ تو نظر آنا کیسے ہے؟ ظاہر ہے، آپ چشمہ کے بغیر دیکھو، اگر نظر آیا وہ بھی رؤیت ہے۔ اب میری نظر کمزور ہے، چشموں کے ساتھ نظر نہیں آتا ہے، چشمہ کے بغیر نظر نہیں آتا، چشمہ لگاؤں تو نظر آتا ہے، یہ بھی رؤیت ہے۔ اب چشمے کے ساتھ بھی نظر آ، ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہے، یہ بھی رؤیت ہے۔ یہ فرض کرے حبیب پلازا پر جانا پڑتا ہے، وہاں سے نظر آتا ہے، یہ بھی رؤیت۔ رؤیت یعنی نظر آنا۔ حدیث میں کہا نظر آئے تو روزہ رکھو، نظر آئے تو روزہ کھولو، یہ معیار ہے۔ اب وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ نظر آنا کیسے چاہیے، بغیر ٹیلیسکوپ وغیرہ کے نظر آنا چاہیے، بغیر چشمہ کے شاید نہیں کہتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، اپنی جگہ پر فی الحال علمی گفتگو ہے، پیچیدہ گفتگویں بھی یہاں ہوتی ہے، ہم ان کے اخلاص، ایمان، علم پر بالکل شک نہیں کرتے ہیں، جو ان کے مقلد ہے ان کے لیے وہی حجت ہے۔ شاید اگر اہل علم ہو تو ان کے لیے کہیں گے انصراف، جو راہبری مثلا فرماتے کہ ٹیلیسکوپ سے بھی نظر آئے کافی، اس کے لیے اطلاق کی دلیل ہے، بھئی مطلقاً کہا نظر آئے۔ دوسرے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہا نظر آئے تو روزہ کھولو، نظر آئے تو روزہ رکھو، لیکن نظر آنا عام طور پر کیسے نظر آتا ہے، یہی عام آنکھوں سے نظر آتا، ٹیلیسکوپ سے تو کوئی نہیں دیکھتا ہے ایک دوسرے کو۔ بس نظر آنے سے مراد کیا ہے، ٹیلیسکوپ کے بغیر ہے۔ یہ اپنی جگہ پر بہت پیچیدہ گفتگو ہے، وہ بہرحال عوام کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ خدا نے ہم سے کہا ہے، تقلید کرنے کے لیے کہا، اس پر گفتگو کرنا اصلاً لغو کام ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً اگر چشم مسلح یعنی ٹیلیسکوپ سے دیکھنا معتبر نہ ہو تو سائنسی ترقیوں کو ہم نظر انداز کریں، نہیں، اگر سائنسی ترقی سے استفادہ کریں، ممکن ہے علمی میدان میں وہ کافی نہ ہو۔ فرض کیجیے آپ جو رنگ ہے،
رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ، کیا نام ہے، لال رنگ، مختلف قسم کے رنگ جو ہوتے ہیں، تو یہ سائنسی لحاظ سے کیا ہے؟ رنگ نہیں ہے، نور کا واپس آنا ہے نا اس جسم پر پڑھ کر، واپس آنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، رنگیں وجود میں آتی ہیں، ورنہ رنگ حقیقی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے باوجود ہم کہتے ہیں مجھے سفید رنگ کے کپڑا چاہیے، دوسرا عورتیں کہتے ہیں لال چاہیے۔ تو یہ کیا ہے بھئی؟ عملی زندگی کے لیے ٹھیک ہے، رنگ سے استفادہ، رنگ کا نام لینا اور اس کے ذریعے اپنا مقاصد پہنچانے کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ مجھے فلاں رنگ کی چیز چاہیے، مجھے فلاں رنگ کی چیز چاہیے، اگرچہ علمی لحاظ سے کوئی رنگ نہیں ہے۔ یعنی سائنسی فلسفہ میں یہ بحث بہت مفصل بحث ہے کہ سائنس کے ذریعے کبھی کوئی علمی حقیقت کشف نہیں کر سکتے، صرف زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اب بجلی کی حقیقت کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بجلی استعمال نہ کرے، بھئی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، حقیقت سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سائنسی لحاظ سے معرفت، علم حاصل کرنے کی ذرائع کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کس حد تک حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، یہ فلسفہ کا کام ہے۔ اس کے مطابق سائنس والے جواب نہیں دے سکتے، خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے عین حقیقت تک پہنچنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن سائنس کیا ہے؟ عملی زندگی میں کارآمد ہے، اسی میں ہم استفادہ کرتے ہیں، عملی زندگی میں اس سے کام لینا ہے، حقیقت جو بھی ہو۔